اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میٹروپولیٹن اسکول سے مس نسرین آپ سے مخاطب ہیں۔ بیٹا، اس ہفتے ہم اسلامیت کی درسی کتاب سے جو ٹاپک آپ کو پڑھانے والے ہیں وہ ہے احادیث مبارکہ۔ احادیث مبارکہ نمبر 6 تا 10 آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث نمبر 6 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ آئیے اس حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کے کامل ہونے کے لیے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اور اگر کسی سے بغض یا عداوت ہو تو صرف اللہ کے لیے، اپنے کسی ذاتی مفاد یا رنجش کی بنا پر نہ ہو، اور کسی کو کوئی چیز دے تو صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے دے، اور اگر کسی کو کسی چیز کے دینے سے منع کرے تو بھی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کامل ایمان والا شخص ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی تمام زندگی اور اس کا ہر قول و فعل اللہ کی محبت اور اللہ کو خوش رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ انسانوں سے محبت اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ آئیے بیٹا اس مفہوم میں کچھ نکات دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والا عرش کے سائے میں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے اور بغض اللہ کے لیے رکھتا ہے تو وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کے لیے فرشتوں کی محبت۔ جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس شخص سے محبت کرو، کیونکہ یہ میرے بندوں سے میرے لیے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو مال عطا کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے، ریاکاری نہیں کرتا، اور اس کا مقصد لوگوں سے داد وصول کرنا بھی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی خاطر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں دیتا تو صرف اللہ کی خاطر نہیں دیتا کہ اللہ کا نافرمان ہے اور یہ مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا۔ اس آدمی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے، اور اسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آئیے بیٹا حدیث نمبر 7 کا ترجمہ دیکھتے ہیں اب۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ آئیے بیٹا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ایک اہم پہلو اخلاقیات کا ذکر کرتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے اور وہ ہماری تعلیم اور شریعت سے کنارہ کشی کرنے والا ہے۔ رحم کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم رحم نہ کرو تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سب رحیم ہیں۔ فرمایا، یہ رحمت نہیں کہ تم کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا ایک پر رحم کرو، بلکہ رحمت عام ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ بڑوں کا احترام کرنا۔
جس طرح اسلام نے چھوٹوں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح بڑوں کے احترام کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے مسلمانوں والے طریقے اور تعلیم پر نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھوں اور بزرگوں کا احترام کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد احترام کرتے تھے، اور آپس میں بھی بڑوں کی عزت اور احترام کا پورا خیال رکھتے تھے، کیونکہ چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کا ادب کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 8 کا ترجمہ دیکھیے۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ مفہوم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیا تھا اور ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ جس کے پیش نظر معاشرے میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اسی عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ لہٰذا رشوت ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور عدل و انصاف ناپید ہو جاتا ہے۔ رشوت کے نقصانات: رشوت وہ فعل ہے جس سے آدمی ناجائز کام اپنے حق میں کرواتا ہے یا ناجائز مطالبہ منواتا ہے، اور وہ شخص جو رشوت پیش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ رشوت پیش کر کے ناجائز حقوق حاصل کر لوں گا، اور اسی طرح رشوت لینے والا شخص لالچ میں آ کر رشوت وصول کر کے کسی دوسرے کا حق کاٹ کر اس کو دیتا ہے، جو کہ ظلم ہے، اور اسی طرح معاشرے میں ظلم، جبر اور ناجائز کام جڑ پکڑ لیتے ہیں، اور معاشرے سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے اور معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں یعنی رشوت دینے اور لینے والے کو جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہے۔ حدیث نمبر 9 ترجمہ: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ بیٹا اس کا مفہوم دیکھیے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو قومیت کی بنا پر ناجائز حمایت کرتا ہے اور صرف اپنی قوم اور قبیلے کی پاسداری کرتا ہے اور حق بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ عصبیت کی مذمت: یہ حدیث مبارکہ عصبیت کی مذمت پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص عصبیت کی بنا پر اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ شخص بھی انہی ظالم لوگوں کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، کیونکہ اسلام نے عدل و انصاف کا درس دیا ہے اور بلا امتیاز کسی رنگ و نسل اور قوم سب کے لیے مساوات کا درس دیا ہے۔ قومیت کی بنا پر حق چھوڑنا: اس حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں تنبیہ کی ہے جو اپنی قوم کا لحاظ رکھتا ہے اگرچہ اس کی قوم حق پر نہ ہو بلکہ ناجائز مدد کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکتا بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی خود کو بھی تباہ کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے اسلامی اخوت، اسلامی معاشرے کی تباہی واقع ہوتی ہے۔ اسلامی مساوات: اسلام نے مساوات اور عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، کسی قوم اور قبیلے کا فرق نہیں کیا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرق کو مٹایا اور حق کے ساتھ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس نے چوری کی تھی، اور بعض صحابہ نے اس کی سفارش کرنا چاہی کہ یہ اعلیٰ اور اونچے قبیلے کی عورت ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، جو کہ اسلام کا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عدل و انصاف کو قائم کیا اور کسی قوم اور خاندان کا لحاظ نہیں رکھا اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور عدل اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے اور کسی قوم اور زبان کی رعایت نہ کی جائے۔ اوکے بیٹا، حدیث نمبر 10 کا ترجمہ دیکھیے۔ بے شک مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ بیٹا مفہوم سمجھیے اس کا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے مکمل ہونے کی علامت بتائی ہے، وہ ہے حسن خلق،
یعنی دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے وہ شخص صحیح اور کامل مومن ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص عبادات یعنی نماز، روزے اور دوسرے نیکی کا کام بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے، بلکہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے پیکر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ کسی شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کا اخلاق قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کے متعلق ارشاد فرمایا، اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کو اپنے اسی اچھے اخلاق کی بنیاد پر پھیلایا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، آپ ان کے ساتھ بھی اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اچھا اخلاق جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا سبب۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص میرے قریب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے، اور اسلام نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور اسلام اسی اچھے اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں اس قدر پھیلا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو بیٹا یہ تھی احادیث نمبر 6 تا 10 کے ترجمے اور مفہوم۔ بیٹا ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ ہم برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اوکے بیٹا، اب کچھ ضروری ہدایات آپ کے ہوم ورک سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے آپ احادیث نمبر 6 تا 10 کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، تمام احادیث ترجمے کے ساتھ کریں گے، احادیث پہلے اتاریں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ مفہوم کاپی میں نہیں کیجیے گا، یہ مفہوم آپ کو احادیث کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے خاکے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔